الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے، حدیثوں پر مشتمل ہے. اربعین اتار قسط نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، حدیث پاک نمبر بھی 26 ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہاتھ تنگ ہے، گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. اب یہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دے دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے. تو یہ ذہن بنا لیں کہ ذکر اللہ اور درود پاک یہ کثرت سے کیا کریں. اب ذکر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ ہے. تو تسبیح پڑھتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں اور 3-4 بار پورا کلمہ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب سے افضل ذکر ہے. پھر اس کے بعد آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یعنی اللہ کا ذکر زبان پہ رہے نا. فضول باتوں سے بچ کر جس رب نے زبان دی ہے اس رب کا ذکر کرتے رہیں. بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں انشاءاللہ، پریشانیاں الگ دور ہوں گی، غربت الگ دور ہوگی. پھر درود پاک پڑھتے رہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ نماز میں، جو درود آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے پڑھیں. تو کم از کم روزانہ اپنی روٹین میں کچھ تعداد میں ذکر الہی اور درود پاک کو ضرور شامل کریں. بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. پھر اسی طرح ایک تسبیح درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ اچھی کوانٹٹی میں ہو جائے گا. ایک بار محبت سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی وہ آیت انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں جانیں گے. اور میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے بیان میں کہ بے شک پورا قرآن ہی پڑھنا ہے، مگر قرآن میں کچھ خاص آیتیں ہیں جس میں اللہ نے مومنوں سے بات کی ہے، مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. کیسے بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر. ٹھیک ہے، آج انہی میں سے ایک آیت ہم سنیں گے بھی اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. توجہ سے سننا ہے آپ نے. پارہ نمبر 17 ہے، سورہ حج ہے اور آیت نمبر 77 نمبر آیت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف جو ہم نے آیت تلاوت کی. 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے اور 77 آیت نمبر ہے. 3 نکاتی فارمولہ اللہ نے دیا ہے اور اس فارمولے میں انعام بھی بتا دیا ہے کہ جو ان 3 اسٹیپس کو فالو کر لے گا اسے کیا ملے گا؟ وہ فلاح پا جائے گا، ساری زندگی کامیابی سے گزارے گا، آخرت میں بھی اسے انعام مل جائے گا. یہی تو چاہیے نا کہ زندگی بیسٹ گزرے اور آخرت میں بھی محروم نہ رہو. ادھر بھی اللہ سکون دے، ادھر بھی سکون دے. کچھ لوگ صرف یہیں کے سکون، یہیں کے مزے، یہیں کی راحت کے لیے جیتے ہیں. بس یار ادھر موج ہو جائے، دنیا میں مزے ہوں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کسی شخص کے دنیا میں مزے ہیں، بڑا اچھا گھر بھی ہے، تو گاڑیاں بھی ہیں، تو پیسے بھی ہیں، تو جو بھی ہے، جس قبر میں مر کے جانا ہے وہ کیڑے انتظار کر رہے ہیں، وہ سانپ انتظار کر رہے ہیں. بتاؤ یہ زندگی اچھی ہے؟ اور اس کے بعد قیامت اور آخرت کا عذاب انتظار کر رہا ہے. کیا کرنا ہے اس دنیا کے مزے کا؟ کتنا ٹائم رہو گے اس دنیا میں؟ کوئی ہے جو 500 700 800 سال رہتا ہو؟ اب تو ہماری ایوریج لائف مشکل سے 60 70 سال، وہ بھی جی لیا تو جی لیا، اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں لوگ. تو ایسی 50 60 70 سال کے مزے کے لیے قیامت تک کے لیے قبر میں عذاب بھگت لوں اور پھر اللہ نہ کرے قیامت کے دن بھی شرمندگی ہو، وہاں الگ تکلیف نہیں. ہمیشہ پلاننگ یہ ہونی چاہیے دنیا میں بھی سکون ہو، ادھر بھی لائف اچھی گزرے، اللہ ادھر بھی لائف اچھی، اور اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جدھر زیادہ رہنا ہے ادھر کی زیادہ تیاری. لاجک بھی یہی ہے نا. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں، کراچی آئے ہوئے ہوں گے کام کاج کے لیے، تو آپ فکر کہاں کی کرتے ہیں؟ اپنے گاؤں میں گھر اچھا بن جائے، ادھر ذرا اچھا سکون کے ساتھ رہوں، تھوڑا ٹائم یہاں آیا ہوں پہ چلا جاؤں گا. ایسا ہی ہے نا. بالکل یہی ذہن بناؤ. ہم دنیا میں مہمان بن کر آئے ہیں، 50 60 70 سال کا ایگزام دینے آئے ہیں. اصل زندگی وہ ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو پھر دنیا کی رنگینی کے لیے حرام نہیں کرے گا بندہ، پھر دنیا میں سکون پانے کے لیے کسی پر زیادتی نہیں کرے گا پھر، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے اگر تھوڑی تکلیف بھی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد بڑی راحت آنے والی ہے. اور اللہ پاک نے جو یہ قرآن کی جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ عمل کوئی کر لینا، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، ادھر بھی مزے انشاءاللہ ادھر بھی مزے. اب 3 نکاتی فارمولہ ہے، پراپرلی توجہ سے سنیے. اللہ